جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے اس میں ایک زائد امر شامل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے متعلق جو ہم سمجھے ہیں مضمون حدیثوں سے، سنت کے طریق سے اور قرآن کریم نے کہ ولایت کے تقرر سے، یعنی اصل تو بنیاد قرآن کریم کی ولایت کا اصول ہے، لڑکے کے لیے ولایت کا اصول بیان نہیں فرمایا گیا، لڑکی کے لیے ولایت کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو تو اس کے ولی کی اجازت بھی لازم ہے، کسی لڑکی کو ورغلانے کا حق نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت ہے۔ ورنہ معصوم بچیاں جو جیسا کہ اسلامی ماحول ہے گھر میں پردے میں پلتی ہیں، جو باہر بھی کی بچیاں وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے، بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ اور ایک سوٹر یعنی جو ان سے خواہش کا اظہار کرتا ہے، پیغام دینے والا، وہ آج کل انگلستان مغرب وغیرہ کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ دھوکہ دیتا رہتا ہے ان کو، ایک دفعہ نہیں بارہا لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب شادی طے ہو جائے تو پھر اس کے پر پرزے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکی کی حفاظت کی خاطر، چونکہ وہ اس معاملے میں نسبتاً زیادہ دھوکہ کھانے کا میلان رکھتی ہے، اس میں ایک معصومیت پائی جاتی ہے جو لڑکوں کے مقابل پر نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ بس اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو پیغام دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ہے اور چلو چلیں اور باہر جا کے اعلان نکاح کر لیں، یہ خدا کی نافرمانی ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے تو ولی کی شرط ہے نا، اگر اس کا اکیلا چاہنا کافی ہوتا تو ولی کی شرط کی ضرورت نہیں تھی۔ چاہتی ہے اور ولی کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ اس صورت میں ولی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے، ابھی بھی اجازت دینے یا نہ دینے کی بحث ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ولی خود رشتہ بنا کر لڑکی پر ٹھونسے، کہیں قرآن اور حدیث میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی، بلکہ پیغامات لڑکیوں ہی کو دیے جاتے تھے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں تھی شادی کرنے کی۔ بعض لڑکیاں پسند کرتی تھیں، بعض انکار کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر ایسا ہوا ہے، یہ کسی نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ کرو۔ تو اس لیے لڑکی کا انتخاب کا حق اس کا ہی ہے، اس کے انتخاب کے حق میں جو ٹھوکر کا احتمال ہے، جو غلطی کا احتمال ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ولی کا سہارا دیا گیا ہے کہ بعض باتیں والدین زیادہ سمجھتے ہیں، لڑکے کے ماحول، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے، باہر کی دنیا میں اس کے چال چلن، اس کی جو شہرت ہے ہر قسم کی، اس پر نظر رکھ کے اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ لڑکا گندا لڑکا ہے، گندی صحبت رکھتا ہے، گندی اس کی شہرت ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کس کس بات میں ملوث ہو چکا ہے، تو والد کا حق ہے کہ لڑکی کو کہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر لڑکی اصرار کرے تو والد کا حق ہے کہ اسے روک دے کہ میں اس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور کوئی انتخاب ہے تو ٹھیک ہے مگر اس کی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے یا امکان ہے کہ باپ غلط ہو اور بیٹی درست ہو، کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں۔ بعض مرد بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس میں نے یہاں نہیں کرنے دینی۔ ایسی صورت میں پھر کیا حل ہے؟ تو اسلام اس میں یہ حل تجویز فرماتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ولی اعلیٰ، ولایت اعلیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے، اور ولایت اعلیٰ سے مراد ہے نظام قضاء کی آخری صورت یا خلیفہ وقت اگر خلافت موجود ہو، تو اس میں اس شق کی وجہ سے ہر بچی کو یہ ایک ضمانت مل گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باپ خود ضد کی وجہ سے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی پر ولایت کے حق کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو
ولایت اعلیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اس والد سے ضرور پوچھے کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے کہ نہیں. ولایت اعلیٰ کا حق ہے کہ اگر اسے اطمینان ہو کہ لڑکی درست ہے اور باپ غلط ہے تو لڑکی کو اجازت دے دے، اور اس کے اطمینان کی جو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر جواب دہ ہے. اگر ظاہری ولی کو یہ شکوہ ہو کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی تو یہ وہ جانے اور اس کا مالک جانے، اللہ جانے. اللہ نے اس کو ولایت اعلیٰ عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا فیصلہ بہرحال فائق ہو جائے گا. بس ایسی صورت میں وہ اعتراض کے حق کو اٹھا سکتا ہے. اور ایسے کئی معاملات خلافت ثالثہ میں تو میرے علم میں آئے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے کا مجھے علم نہیں کہ میری یعنی ہوش میں کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے، مگر خلافت ثالثہ کے زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھ سے بھی خود بھی ذکر فرمایا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا اور پھر میں نے یہ کیا. اور میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. بچی نے شکایت کی کہ میرا والد ضد کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں رشتہ اچھا ہے، نیک بھی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. جب تحقیق کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک دوسرے پر یعنی غلط فہمیوں کے نتیجے میں اعتراض تھے وہ دور ہو گئے اور دونوں کا اطمینان کا خط ملا. بعض دفعہ بچی کی بات درست نکلی، بعض دفعہ باپ کی بات درست نکلی. جب بچی کو سمجھایا گیا تو اس نے فوراً تسلیم کر لیا. تو یہ ولایت اعلیٰ کے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جو دور کے خطرات ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں اور بہت ہی پیارا اور قابل طمانینت بخش معاشرہ وجود میں آتا ہے.